بلال بن رباح جو بلال حبشی کے نام سے مشہور ہیں، بعض نے ان کی پیدائش کا شہر مکہ بیان کیا ہے اور بعض نے یمن۔ ان کا شمار پہلے مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بلال عبداللہ بن جدعان کے گوسفندوں کو چرانے جایا کرتے تھے۔ وہ مکے کے اطراف کے علاقوں میں گوسفندوں کو لے کر جایا کرتے تھے اور وہیں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنا ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کے گوسفندوں کا دودھ مانگتے ہیں اور بلال انہیں دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں اسلام کا پیغام دیتے ہیں کہ جسے بلال قبول کر لیتے ہیں، اور وہ بلال سے کہتے ہیں کہ اپنے اسلام کو ابھی مخفی رکھنا۔ بعض روایات میں ہے کہ بلال حبشی کو غلام کے عنوان سے حبشہ سے مکے لایا گیا تھا اور مشرکین کے ہاتھوں بیچا گیا تھا، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اپنے اسلام پر پائیدار رہتے ہیں۔ جس زمانے میں بلال حبشی اسلام کو قبول کرتے ہیں، اس زمانے میں ابو جہل اور امیہ بن خلف اسلام کے سرسخت دشمن تھے۔ ان کا شمار قریش کے بزرگوں میں ہوتا تھا۔ اگر ان کے غلاموں میں سے کوئی ایک اسلام کو قبول کر لیتا تھا تو وہ انہیں سب کے سامنے سخت سزائیں دیتے تھے۔ اس کو برہنہ گرم ریت کے اوپر لٹاتے تھے، بڑے بڑے پتھروں کو ان کے سینے پر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یا تم اسی طرح سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے مر جاؤ یا محمد کے عقیدے کو چھوڑ دو اور لات و عزیٰ کو اپنا خدا مانو اور اس کی عبادت کرو۔ لیکن حضرت بلال نے جب ایک بار اسلام قبول کر لیا تو پھر اس سے کبھی نہ ہٹے۔ ایک دن حضرت بلال کعبے کے پاس تشریف لائے۔ کفار قریش کعبہ کے پیچھے تھے لیکن بلال نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کعبے میں بتوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو مسخرہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر تھوکتے ہیں اور کہتے ہیں حقیقت میں وہ بدبخت ہے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے کہ جو تمہاری عبادت کرتا ہے، تم کو خدا مانتا ہے۔ کفار قریش چھپ کر حضرت بلال کی ان باتوں کو سن رہے تھے۔ جیسے ہی وہ حضرت بلال کی اس حرکت سے آگاہ ہوتے ہیں، وہ انہیں پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن حضرت بلال ان کے ہاتھوں سے فرار کر جاتے ہیں اور اپنے مالک عبداللہ بن جدعان کے گھر میں دوڑ کر پناہ لیتے ہیں۔ مشرکین بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، کیا تم اپنے بزرگوں کے دین سے پلٹ چکے ہو؟ عبداللہ کہتا ہے کہ لات و عزیٰ کی قسم کہ میں اپنے بزرگوں کے دین پر باقی ہوں۔ اس کے بعد وہ حضرت بلال کی شکایت کو عبداللہ سے کرتے ہیں اور تمام ماجرے کو انہیں بیان کرتے ہیں کہ جس پر عبداللہ ابو جہل اور امیہ بن خلف سے کہتا ہے کہ میرا غلام بلال تمہارے اختیار میں ہے، اس کے ساتھ جو کرنا چاہو کرو، اسے جو سزا دینا چاہتے ہو دو۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف بلال کو گرفتار کر کے بیابان کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس کو برہنہ کرتے ہیں اور مکے کی گرم ریت پر لٹا دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے پتھر کو ان کے سینے پر رکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ محمد کے منکر ہو جاؤ، محمد کے کافر ہو جاؤ تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ وہ جو کچھ بھی بیان کرتے تھے، جو کچھ بھی کہتے تھے، حضرت بلال ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے اور اپنے اسلام پر پابند تھے۔
اور ان سے کہتے تھے کہ یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو اس کو میری زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، میری زبان سے یہ سب کچھ ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال کی والدہ کہ جن کا نام حمامہ تھا وہ بھی ایک با ایمان خاتون تھی۔ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اسی آغاز میں وہ بھی اسلام کو قبول کر لیتی ہیں، اور اسلام لانے کے جرم میں کفار انہیں ہمیشہ اذیت کرتے رہتے تھے اور دوسرے مسلمانوں کی مانند انہیں بھی سزائیں دیتے تھے۔ مکے کی سخت گرمی میں انہیں بیابان میں لے جا کر گرم ریت پر لٹایا کرتے تھے اور مختلف سزائیں دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب امیہ بن خلف بلال کو سخت شکنجہ دے رہا تھا، اسے سزا دے رہا تھا، تو وہ بلال سے کہتا ہے کہ مجھے تم پر تعجب ہوتا ہے، تمہیں کیوں اپنی ماں حمامہ پر رحم نہیں آتا؟ تمہارا دل ان کے لیے کیوں پریشان نہیں ہوتا کہ اسے جلتے ہوئے بیابان میں شکنجہ دیا جا رہا ہے؟ حضرت بلال نے درد سے بھری ہوئی ایک آہ کھینچی اور کہا، آہ میری والدہ! اسلام پر قائم رہنا اور اسلام کی راہ میں مصیبتوں کو برداشت کرنا کس قدر میٹھا ہے اور کس قدر لذت بخش ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال امیہ بن خلف سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تم اسے شکنجہ دے رہے ہو، جبکہ جس قدر اس کے جسم کو شکنجہ دے رہے ہو اس کی روح اسی قدر نشاط تر اور شاداب تر ہوتی ہے، اور اسلام کے راستے میں درد کو سہنا بہترین لذت ہے، وہ اس کو بہترین لذت کے طور پر محسوس کرتی ہیں۔ حضرت بلال اور ان کی والدہ انتہائی شیر دل اور بہت زیادہ بہادر تھے۔ حضرت بلال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کروایا اور لوگ اسے محمد کا آزاد کیا ہوا کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت بلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ہجرت میں ان کے ہمراہ تھے، ان کے تمام غزوات میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش کے مطابق کعبے کی چھت پر جا کر مکے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اذان کہی۔